جی خدا کی سلامتی جی، برادر محترم اشفاق بھائی، میں تھوڑا بزی جو تھا تو کل میں پھر رپلائی نہیں کر سکا، آج کر رہا ہوں۔ اچھا، زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے بیانات ویڈیو کے حوالے سے لمبے ہو جاتے ہیں، یا ان کا وہ، میں سمجھ گیا آپ کی بات نا۔ تو آپ کا پہلا جو آڈیو، اس پہ تھوڑے سے میں وضاحت کروں گا، جو 5 منٹ 25 سیکنڈ کا ہے۔ دیکھیں، حضرت مسیح حضرت السلام کی جو تعلیمات بیان سننے سمجھنے کے لیے روح کی دنیا سے انبیاء کرام، نبی محمد عربی، ان کے صحاب، اسلام اور دیگر مذاہب کے نامور شخصیات کے ساتھ ساتھ فرشتے اور بالا جنتوں کی ان گنت روحانی مخلوقات بھی تشریف لاتی ہیں، تاکہ وہ خدا کے وہ راز الہی جان سکیں جو پہلے سے یہ سب کے سب نہیں جانتے تھے۔ تو ہماری تعلیمات اسلام کی تکمیل کیسے ہوگی؟ ہم تو خدا کے راز الہی بتاتے ہیں، جو نہ قرآن بتاتا ہے نہ دیگر مذہب، اور خدا نے تو کہا ان کے ہم نے صف لپیٹ دی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ قرآن کے اندر بھی، بائبل کے اندر بھی، ان سب کے اندر جھوٹ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ سارے کچے چٹھے ہم ان انبیاء سے، خدا کے حکم سے، ان انبیاء سے سن کر بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اسلام کی تکمیل کیسے ہوگی؟ نبی محمد عربی بتا رہے ہیں بھی مجھ سے مشن کی زندگی میں کیا غلطیاں ہوئیں، کیا پیغامات تھے جو میں نے اپنی مرضی سے دیے تھے، اپنی مصلحت سے، اپنے نفس کہنا چاہیے، میں نے اپنے نفس سے دیے تھے، جس کی مجھے روح کی دنیا میں فرشتوں نے بڑی اس کی گہری قیمت لی۔ آج بھی مجھے ان کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور روح کی دنیا میں جب وہ سچائیاں میں ان کو بتاتا ہوں، مرنے کے بعد جو مسلمان لوگ مرتے ہیں تو وہ مجھے مارتے ہیں۔ روح کی دنیا میں جب دوزخوں میں نبی محمد عربی کو جانا پڑتا ہے، ان کو مار پیٹ کرتے ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں نبی محمد عربی۔ ہم تو لائیو بتا رہے ہیں ہم کو سچائیاں، ابھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بتا رہے ہیں، تو ہم وہ ان کی غلطیاں انسانی کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ دہرائی نہ جائیں، انسان کے راستے کے پتھر ہٹیں، ان کے غلط عقائد ٹھیک ہوں، اور خدا کی بادشاہت کا وہ حصہ بنے، اندھے پن سے نجات حاصل کریں۔ تو ہم اسلام کی تکمیل کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو اسلام کا، بلکہ ان کے انبیاءوں کا بھی کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، زندگی میں بھی کئی نبیوں کا قتل کروا دیا، ان کے گھروں میں جا جا کے کئیوں کو بھگا دیا، اور آج تک دیکھ لیں کتنے انبیاء کا قتل ہو رہا ہے پاکستان میں، کہہ کے دیکھیں ذرا۔ اور یہ سب نبی محمد عربی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ ہم ان کی مشن کی، مذہب کی، اسلام کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی، اگر آپ یہ تاثر لینا چاہ رہے ہیں نا، شاید آپ روحانیت کے رنگ کو اسلام کے صوفیہ کے ساتھ مکس کر کے ایسا سمجھ رہے نہیں، اصل میں اسلام کا، جب کہ صوفیہ نے اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی تاکہ سروائیو کر سکے۔ ہمارا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام صرف ایمان تک آپ کو کھڑا رکھتا ہے کہ پازیٹیو ہو کہ تو جو سامنے سے آ رہا ہے نا اس کی بات سنو۔ اچھا، اسی طرح عیسی علیہ السلام کا بھی کچا چٹا ہم کھول کے بتا رہے ہیں، بھی اس کا باپ تھا اسلام بھی، او جی مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا ابن مریم، بتاؤ اس کا باپ زکریا۔ قرآن نے کیوں نہیں بتایا؟ نبی محمد عربی نے کیوں نہیں بتایا کہ زکریا جو تھا وہ عیسیٰ کا باپ تھا؟ کیوں نہیں بتایا؟ یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے وہ سچائیاں بتائیں۔ وہاں پردہ ڈال دی، مریم کا بیٹا تھا، وہ جبرائیل آیا، اس نے پھونک ماری اور حاملہ ہو گئی۔ گول 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 باتیں، یہ مصلحت، تو یہ ان کو بیچاروں کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ہماری مجبوری ہے، ہم نے بتانا ہے۔ تو ہمارا اسلام کی تکمیل سے کیا تعلق ہوا جی؟ یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ میں بات کر رہا ہوں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم خدا کی دنیا کی ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں، اپنی محدودیات کے ساتھ بھی، جیسے بھی حالات چیلنجز، لیکن بات خدا کی ہم نے سیدھی کرنی ہے۔ اسی طرح عیسائیت کو بھی خدا کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ کو، اور وہ خود بھی کہہ گیا جس نے خدا کو دیکھنا مجھے دیکھ لے۔ لو جی بتاؤ، کتنی غلط بات ہے بھی، جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ خدا کو دیکھے۔ تو ان کو یہ بتا بھی خدا دکھنے میں کیسا ہے، یا خدا کے جب ملو گے تو اس کا نقشہ کیسا ہوگا، اس کے وہ بولتا کیسے ہے، وہ سوچتا کیسے ہے، وہ پیار کیسے کرتا ہے، وہ خدا کی کھل کے باتیں بتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جس نے خدا کو دیکھنا ہے نا وہ مجھے دیکھ لے، خدا کو جاننا مجھے جان لے۔ تو ان باتوں کی انہیں قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، ان کی اپنی امتیں سبھی انبیاء کو مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، روح کی دنیا میں تشدد کرتی ہیں۔ آپ پڑھتے رہیں درود ان پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اور جتنا بھی اس سے آگے بھی 200 400 آیات لگا کے پڑھ لیں، درود بھیج دیں، ثواب بھیج دیں، قرآن بھیج دیں، ککھ نہیں جاتا ان کو، بلکہ ان کا بوجھ جاتا ہے ان پہ۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں،
آپ اس رنگ میں اپنے آپ کو لائیں جس میں خدا آپ کو لانا چاہ رہا ہے. یہ صوفیہ کا رنگ، یہ اسلام کا رنگ، یہ تصوف کا رنگ، اس رنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا نے سب کی سب لپیٹ دی ہے. اس دنیا میں مسیح الزمان کے بعد اگر آپ کا کوئی سجن ہے نا اس پوری دنیا میں، تو وہ میں ہوں، جو آپ کو آپ کی روح کی وہ سچائیاں بتا رہا ہے جو آپ کو اس گندے میلے پانی میں ڈوبنے سے بچائیں گی. تو میری بات کو کڑوی دوائی سمجھ کے تو فوراً کھا لیں، فوراً سے پہلے کھا لیں، تاکہ آپ کی یہ ہلتے جلتے جو بنیادیں ہیں نا جی، یہ پوری عمارت کو لے گریں گی. تو ہاں یہ چیزیں کلیئر ہو. دوسری بات، دیگر تمام انبیاء کے تحت مسیح الزمان بھی بشری محدودیات رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری زندگی میں انہیں ہزاروں ویڈیو بنا دیے. سوشل میڈیا تو اب آیا نا جی، اس سے پہلے تو ویڈیو بھی نہیں تھے. تو انہیں کتنے پورا یورپ پیروں پہ انہوں نے گھوم دیا، چل چل کے خدا کی تبلیغ کر کر کے. کچھ پڑھے ہیں ہمارے پاس 70s کے، لیٹ 70s 80s کے بھی 90s کے ویڈیوز پڑھے ہیں. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 120 کتابیں بھی ان کی یعنی کہ اب ترجمہ ہو رہا ہے، تو عنقریب وہ بھی آ جائیں گی ویب سائٹ سال کے اینڈ پہ. اور جو خدا کے راز الہی سے لبریز ہیں، تو ہم کیسے کسی مذہب کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ہم کسی کی تکمیل کرنے کے لیے آئے نہ کسی کا مشن ہم مکمل کرنے آئے ہیں. یہ خدا نے نیا مشن دیا جو اس کے اپنے راز الہی سے جڑا ہوا ہے، جس سے خدا کی بات آتا تھی، اور جسے پڑھ کر لوگ خدا سے مل رہے ہیں، خدا کو اور گہرائی سے جان رہے ہیں، اپنے روحانی اندھے پن سے نجات حاصل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے نبی محمد عربی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تھی نا جی محدودیات. اب ان کے ساتھ تو آپ نہیں رہے، پتہ نہیں وہ کتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہوں گے، کھینچ کھینچ کے، اور بار بار لوگوں کو لقمہ دینا پڑتا ہوگا. اب تو 1400 سال میں بڑی منافقت سے یا اسٹیبلشمنٹ میں اس کو لغت بنا کے، اس کو زیر زبریں ڈال کے، گرامر ٹھوک ٹھوک کے انہوں نے جہاں بڑی اس کو ایک ڈاکٹرین بنا کے احادیث کو اور تعلیمات کو رکھا ہوا ہے سامنے. نبی محمد جب بات کرتا ہوگا تو محدودیات سے بیچارہ بولتا ہوگا. پر جس بندے نے پڑھا ہی نہیں، اس نے کچھ لکھا بھی نہیں سیکھا، تو وہ بس بولنے والی باتیں کرتا ہوگا یا اپنی محدودیات میں بتاتا ہوگا. جبرائیل ملا اور اس نے یہ کہا، لکھنے والے پھر اس کو لینگویج میں بنا کے، کیونکہ بولنے والی زبان بولنے والی ہوتی ہے، تو اس کو قرآن یعنی کہ اس کو یہ بولے جانے والی زبان میں تھا، جس کو بعد میں عثمان نے سارے جلا دیے تھے. قرآن پر ایک رکھا تھا جس پہ وہ ساری اسٹیبلشمنٹ ایگری تھی. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی لیمیٹیشنز تھیں. وہ بولنے میں اسٹٹر تھا، یعنی جسے کہتے ہیں اسٹٹرنگ، ہکلاتا تھا بیچارہ، بات بھی نہیں کر پاتا تھا. اس نے دعائیں مانگ مانگ کے اس کو لیا. ہارون کو کیا خدا، آپ قرآن کہتا ہے وہ ہمارا نبی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نبی. وہ نبی نہیں تھا، چلے ہم نہیں کہتے تھا یا نہیں تھا، ہمیں کیا حق ہے، مان لیا جو نبی تھا. اس کے باوجود اس کی داڑھی پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچی، کیونکہ وہ جو سارا یہ سونے کا وہ بکرا جو بچھڑا بنانے والے تو اس میں کرتا دھرتا یہی تھا. اب قرآن جتنی مرضی منافقت سے بات بتایا، لیکن ہم سوچ سچائیاں بتائیں گے جو حضرت ہارون خود بتا رہے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی کہ خدا کا میں نے دل توڑا، بنی اسرائیل کو لے کے میں آیا، میرے ہاتھ سے قتل ہوئے، میرے اپنے نفس سے یہ سارے فیصلے میں کرتا تھا. خدا کو کئی دفعہ میں چھوڑ گیا تھا اور خدا کو میں نے غم دیا. وہ خود بتا رہے ہیں. مجھے بتائیں، ہم کسی کے مذہب کی تکمیل کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں. میں اعتراف کرتا ہوں، ہم ان کی سچائیاں جو بتائیں، ان کے انبیاء کی، نبی محمد کی سچائیاں بتائیں کہ وہ اس طرح کا تھا. وہ خود بتا رہا ہے کہ مجھے اس دنیا میں خوشبو اور عورت سب سے زیادہ پسند محبوب چیزیں یہ دو تھیں. میں نے مانگ لی تھیں اس سے، جبرائیل سے، اور اس نے مجھے اجازت بھی دے دی تھی کہ جس سے مرضی سو سکتا ہے ایک رات کے لیے، جس جو چاہے عورت تیرے ساتھ سو سکتی ہے. اور اگلی شرطیں بھی، میرے 70,000 صحابہ جنتوں میں جائیں گے اور فلاں فلاں، وہ شرطیں لگاتے تھے فرشتوں کے ساتھ کہ نبی ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا، جو ہم ڈیمانڈ کریں گے ان کو کرنا پڑے گا. یعنی کہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے نہ خدا کی معرفت الہی سیکھی، صرف وہ ٹھیک ہے نبی محمد کے ساتھ چلے بھی، لیکن وہ لونڈیاں بٹورتے رہے اور قتل و غارت کرتے رہے، اور بس جائیدادیں بناتے رہے، زیور سونا چاندی اکٹھے کرتے رہے، مال غنیمت اکٹھے کرتے رہے. یہ تو دھندا تھا ان کا. مان لیا ان میں جو کچھ چند ایک تھے بھی، تو 70,000 کو جب جنتوں میں لے کے گئے فردوس میں، 3 دن نہیں ٹکے، ان کو پھر نیچے آنا پڑا.
تو کتنا نبی محمد کو دکھ ہوا ہوگا کہ انٹرگریٹ کرنا فردوس کے اندر اتنا آسان نہیں ہے. اربوں خربوں سال میں ایک سے دوسری جنت میں جاتا ہے، اور وہاں پر کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، خربوں سے بھی پتہ نہیں کتنی زیادہ فردوسیں ہیں. تو بھائی جی ہم کہاں سے جڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ؟ ہم کسی کا مشن تکمیل تک نہیں پہنچا رہے، نہ کسی کے ہم مشن کا حصہ ہیں. ہم تو خدا کی بادشاہت لا رہے ہیں. خدا اپنی بادشاہت چاہتا ہے جس میں ہر شخص خدا سے مل سکے، ہر شخص خدا سے مل سکے. یہ تو مشن ہی وہ ہے جو مسیح کا مشن ہوتا ہے. اور آج تک دنیا میں صرف 2 مسیح آئے تھے، آدم اور عیسیٰ. تیسرے مسیح حضرت مسیح علیہ السلام ہے. جو کتنا بڑا مشن ہوگا ہمارا، نبی محمد عربی کے مشن سے بھی بڑا ہے. یہ آپ کے 1,24,000 انبیاء جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے بھی سارے مشنوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ تو خدا کی آئیڈینٹی کی بات کرتے تھے، ایمان کی بات کرتے تھے. اور اپنے سے پچھلے نبی کی بات، اکثر نبی آپ کے اپنے سے پچھلے نبی کی شریعت کی بات کر کے چلے گئے. ان بیچاروں کے اپنے روحانی مشاہدات بھی کچھ نہیں ہوئے، لیکن ان سے جیسے کیسے فرشتوں نے کام لیا. تو ہم جو مشن خدا کا چلا رہے ہیں، یہ خدا نے براہ راست ایسے شخص کو چنا ہے جو خدا کی بادشاہت کا دور لے آیا ہے. خدا نے سامنے سے مبارکباد دے دی ہے. ایک دفعہ تو مجھے خدا نے بلا کے مبارکباد دی کہ جا کے ون گارڈ فیملی کو میری طرف سے مبارکباد دے، کیونکہ میری دنیا آ گئی. اور بھائی میری 120 کتابیں میرے راز الہی سے بھری ہیں. اور کون سا مذہب دیتا ہے آپ کو خدا کے راز الہی کی ایک کتاب بھی جس میں صرف خدا کے راز ہوں؟ نہیں جی، وہ ذات علیہ السلام کو بات کا بڑی لمبی کر دیتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں ان کی بات میں، ان کے بس وہ ایک اس طرح کی. تو کیا خدا کسی مولوی کو چنتا اپنی بادشاہت لانے کے لیے؟ کسی مقرر کسی خطیب کو چنتا؟ حضور کے دور میں بھی 12,000 ایسے پوٹینشل مسیح موجود ہیں جن کو خدا چن لیتا. اور فرشتوں نے، جنتوں نے بہت ساری ڈیڈیکیشنز بھی دی خدا کے سامنے کہ ان کو چن، اس کو چن رہا ہے خدا. ہمیں یہ انہوں نے تیاریاں کروائی ہوتی ہیں. خدا نے اس شخص کو چنا کہ وہ خطیب، وہ مقرر، وہ تقریراں کر کے تو رلا دینے والے جھنجھوڑ، ایسے لاجیکل اور ایسے با کمال بیان ان کے کہ بات کو شعور کی گہرائی میں پہنچانے والے اتنے قابل لوگ. اس کے باوجود ان کے اندر جو پوٹینشل تھی وہ خدا کے ساتھ پیور ہونے والی نہیں تھی. کچھ بھی کر کے اینڈ پہ انہوں نے خدا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا. خدا کا مشن نامکمل ہونا ہی ہونا تھا. یہ وہ شخص تھا. آج تک کائناتوں میں خدا نے کسی شخص کو اگر ڈھونڈا تھا نا، تو خدا کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو ڈھونڈنا چاہا تھا ہمیشہ، کہ جو میری بادشاہت لے آئے. میں نے جو سوچا تھا نا انسان کو ذہن میں جو پیدا کرتے ہوئے کہ انسان کیسا ہوگا، جو میری ایکسپیکٹیشنز تھیں، وہ یہ زاہد خان نکلا. یہ وہ نکلا جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا. اندازہ کریں جی خدا کے الفاظ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو ہماری سمجھ میں مسئلہ ہے، ہمارے دماغ خراب ہیں، ہمارے مذہبوں نے، ہمارے اپنے نفس نے ہمارے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں. میرا بس چلے نا جی، جو میری پچھلی زندگی میں نے گزاری ہے، میں صبح روز اٹھوں ایسی چھترول کروں نا اپنی 40 سال کہ میری عقل ٹھکانے آ جائے کہ تو نے یہ زندگی خدا کے بغیر گزاری کیسے؟ تیرا ایک سانس بھی خدا کے شعور کے بغیر تو نے گزارا کیسے؟ باڑ میں جائیں بیویاں، بچے، فیملیاں، یہ سارے جہنموں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور ہم کو وہاں اور یہ گھسیٹیں گے. چلو خدا رحم کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ان کو دو ان کا حق، اور جو تمہاری اپنی روح کا میرے ساتھ ہے وہ اس کو دو. خدا کا خدا کو دو، انسانیت کا انسانیت کو. ہماری اپنی ضرورت کے لیے ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں. اور یہ مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں ہمارا بھی اور ہماری ان جہنمی اولادوں کو بھی وہاں سے نکالنے کے لیے ایک سبب خدا نے پیدا کیا ہے. تو ہمیں لگتا ہے جی بڑی مشکل، بڑی عجیب طرح باتیں، بورنگ طرح سی باتیں کرتا ہے. ایک بات کو پھر کھینچ ہی جاتا ہے، کوئی کامن سینس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے. یہ ہماری محدودیاں ہیں. روح کی دنیا میں کئی کروڑ سال ہمیں کوئی خدا کی بات بتانے والا نہیں ہوگا. کیا کریں گے؟ فرشتے صرف وہاں پر معافیاں منگواتے ہیں، رلاتے ہیں اور صفائیاں کرواتے ہیں. دوستوں میں کیا ہوتا ہے پھر جہاں پر گند مچا ہو تو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ صفائی ہوتی ہے. پھر وہ صفائیاں کراتے ہیں، ہماری روح کی صفائیاں. پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ. اور وہ ہمدردیاں نہیں کرتے جو فرشتے کئی ارب سال سے مسکرایا نہیں ایک فرشتہ. ہاں مجھے بتائیں، وہ خدا کی محبت میں ایسا اس کو چوٹ لگی ہے خدا کے غم کی کہ جب تک ساری جہنمیں خالی نہیں ہو جائیں گی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی نہیں. اس کا اپنا دل ٹوٹ گیا خدا کو مل کے.
کیسی سنجیدگی اس کی خدا سے. ایسی مخلوقات، ایسے فرشتے، وہ انسان کو کیا پھولوں کی مالا پہنائیں گے؟ وہ کہیں گے بے شرمو، تم نے آخری چانس بھی اپنا ضائع کر دیا جو تمہیں خدا نے جسم کی صورت میں دیا تھا. تو چلو اب رگڑے لگاؤ یہاں پہ. تو وہ رگڑے لگاتے ہیں، اور معافی چاہتا ہوں نبی محمد عربی کا بھی وہاں پر رگڑا لگ رہا ہے. گھنٹوں 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 وہ روتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، روتے ہیں جنگلوں میں جا کے روح کی دنیا میں. فرشتے انہیں لے کے جاتے ہیں، فرشتے پھر خود دعا مانگتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے روتے ہیں. اس سے کیا آتا ہے پھر ان کی روح کے اب کئی کروڑ سال رونے کے بعد روح پہ جو اثر ہوتا ہے نا، اس میں پھر وہ ایک آدھ چنگاری جاتی ہے اندھیرے کی، اور ایک آدھ چنگاری کی روشنی کی آتی ہے. وہاں بڑا لمبا پروسیس ہے. تو بھائی جی ہم تو معافی مانگتے ہیں، اس مذہب سے ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ہم صاف صاف کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. ہاں یہ حضرت مسیح الزمان کی مہربانی ہے کہ اسلام کی تھوڑی بہت بیسس کسی شخص کو سمجھا کے نا، تو دیکھتے ہیں سامنے سے جماعت احمدیہ والے بیٹھے ہیں تو ان کی تعلیمات سے، اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہے ان کی تعلیمات، اگر کوئی عیسائی بیٹھا ہے ادھر سے، کوئی ہندو بیٹھا ہے ادھر سے، تاکہ ان کو تھوڑی سی ہارمونی میں لا کے اس کے بعد پھر خدا کے ڈائریکٹ راز الہی دو جو خدا ان کے لیے سامنے سے پیش کر رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو پرسنل بات کروں گا اشفاق بھائی، یہ برادرانہ التماس بھی ہے، اور اس پہ خدا کی ذات کی بھی آپ کو میں نا ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خدا کو ایک چیز اگر وہ برداشت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پسندیدہ چیز ہے. یعنی وہ خاموش ہے کسی بات پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چپ ہے تو پھر ٹھیک ہے کم چپ کے رکھو. نہیں، مشن میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو روحانیت کے رنگ میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ضمیر کو ٹٹول کے دیکھیں، آپ فائدہ اسلام کا کر رہے ہیں. آپ اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کو، کہ جو بھی یہ بتا رہے ہیں باتیں تو اچھی ہیں، تو ان کو مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا ہے. وہ اور اپنے عقیدے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام ٹھیک ہے. تو ان کے سامنے اگر زاہد خان صاحب کو بات کھولی جائے تو وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں، یہ تو رنگ ہمارے اسلام میں بھی ہے، کافر کہتے ہیں. تو یہ آپ کو میں برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، آپ مضامین لکھتے ہیں روحانیت میں، لوگوں کو بتاتے ہیں خدا دکھتا ہے، لیکن اپنی روح کا دامن ذرا بچا کے. خدا نے جس نے پوچھ لیا نا بھی تو نے کب زاہد خان کا نام لے کے کسی کو بتایا جی کہ اس مسیح کی وجہ سے مجھے یہ روحانی مشاہدات ہوئے، تو نے کس کو انسپائر کیا میری دنیا کے لیے. تو خدا سامنے بھی کھڑا ہوگا، آپ کی نگاہیں نیچے ہوں گی. اس بات کو دوبارہ سن لیجیے گا آڈیو کو، میں نے کیا پوچھا ہے. آپ اللہ کے ہیں، ان بھاڑے کے مذہبوں کے نہیں. ان کے مذہبوں کے جو پیر پیشوا انبیاء ہیں ان کو خود اپنی پڑی ہوئی ہے. تو ہم ان کی ان شیطانوں کی پرواہ تھوڑی کریں گے، یا ان کے مذہبوں کی پرواہ تھوڑی کریں گے. ان شیطانوں کی مراد ان امتوں کی میں بات کر رہا ہوں، انبیاء کی نہیں. انبیاء کو بھی یہ برا حال انہوں نے کر رکھا ہے روح کی دنیا میں. تو اپنے ضمیر کو بالکل، یہی تو 6 چابیاں جو ہم نے یوز کرنی ہیں، جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس چابی کا استعمال آپ اسلام میں نہ کریں. ضمیر آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دینا چاہیے کہ یار میں خدا کی بادشاہت کے مسیح زماں کی میں بیعت کر چکا ہوں. لحاف جو ہے میں بار بار اسلام کا کچھ ایڑنے لگتا ہوں، اوپر لینے لگتا ہوں کہ اسی میں ٹھیک ہے، اسی میں ٹھیک ہے، اسی میں کرتے ہیں، اسی میں ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو یہ مشورے انبیاء نے بھی دیے تھے، فرشتوں نے بھی دیے تھے حضرت مسیح الزماں کو کہ یہ ہماری بنیاد استعمال کر لیں. عیسیٰ نے بھی 12 سال حضور نے جنگل میں جب انتظار کیا تھا تو کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ خدا کا انتظار کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ سارے پہلوان آتے تھے وہاں پہ. خاص طور پہ نبی محمد عربی نے، اب تو چلو وہ مشن میں ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے حضرت مسیح الزماں کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی. بار بار قاتلانہ حملے کرواتے تھے ان پہ. کون کرواتا تھا؟ نبی محمد عربی کرواتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ مشن میں ہے تو کیا تھا، کیا چل رہا تھا پیچھے؟ یہ راز ہم کھول رہے ہیں نا ابھی. روح کی دنیا میں جو خدا کی بادشاہت کو آنے سے روک رہا ہے تو وہ تو خدا کا ڈاکو ہوا پھر. بھاجی میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اب وہ ہمارے ساتھ مشن میں دل و جان سے آ کے سیمینار سنتے ہیں، ان کی محبت کی وفا کی خوشبو جن کی روحانی سے کھلی ہیں وہ دیکھ کے اور خدا کے نبی محمد عربی آئے بیٹھے ہیں. واہ جی واہ جی، عیسیٰ مسیح آئے بیٹھے ہیں.
اب تو وہ ہمارے اپنے ہیں نا جی، اور ہمیں وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم سے بڑی محبت ہے نبی محمد عربی کی، ان سارے انبیاء کی، فرشتوں کی. لیکن یہ پہلے ایسا نہیں تھا. تو اس لیے آپ ان چابیوں کو ویسے استعمال کرنا سیکھیں جیسے خدا چاہتا ہے، اور اپنا اصل رنگ جو ہے نا اس نئی دنیا کا رنگ لیں. تصوف سے بھی جان چھڑائیں، اپنے اندر کی آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی روح کی، مذہب و اسلاموں سے بھی، اور ہر اپنے نفس کی سوچوں سے بھی جان چھڑائیں. اور خالصتاً فکر اللہ میں اللہ سے براہ راست ملنے کے لیے اس کے ساتھ ہر روز والی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا جو موقع مل رہا ہے نا سامنے سے، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں، دوڑیں ان تعلیمات کی طرف. دیکھو یہ تعلیمات آپ کو ان جنتوں میں لے کے جائیں گی، یعنی ان حالتوں میں لے کے جائیں گی جہاں پر خدا آپ کا ڈیلی بیسس پہ آپ کا ہم سفر ہے. مجھے خدا روز ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ خدا سے کبھی ملیں تو پھر پوچھیے گا کہ خدا تو زاہد خان کے ممبران کو تو بار بار ملتا ہے، کبھی ہفتے میں 2 بار 3 بار، کبھی ایک رات میں 4 بار، تو کبھی کبھی پوری رات تو اپنے انبیاء کے ان لوگوں کو ون گارڈ فیملی کے تو ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، پیار کرتا ہے ان کو. ابھی جیسے مجھے کچھ دن پہلے خدا کی ذات میں تھکا تھا، بخار سا بھی ہو رہا تھا، ہونے نہیں دیتا، میں بڑی لک آفٹر کرتا ہوں. میری بری حالت تھی، خدا اس روحانی سفر میں مجھے لے گیا. مجھے خواب کی بات نہیں ہو رہی، میری خواب نہیں تھا میرا، میں آپ کی یہ وضاحت کر دوں. انبیاء کے خواب، وہ خواب بھی ٹھیک ہے، خواب ہوتے ہیں، لیکن یہ خواب نہیں تھا. یہ کشف بھی نہیں تھا کہ جاگتی آنکھوں سے آپ نے ایک جھلک دیکھی، نہیں. یہ روح جسم چھوڑ کے سفر کر رہی ہے کہیں پہ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھا ہوں میں وہاں پہ. تھکاوٹ ہے، خدا نے کہا لیٹ جا بیٹا، تھکا ہوا تو. خدا نے میرے پاؤں دبائے اور کہا سو جا. کبھی آپ نے سنا ہے روح کو نیند آئی ہو؟ مجھے واقعی نیند آ گئی وہاں پہ. آپ نے کبھی سنا خواب میں خواب آیا ہو؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. نیند میں نیند آ جائے، کبھی روح کو بھی نیند آتی. خدا نے صلاح دی مجھے آرام کر، سوچا میری روح وہاں پہ بالکل بچے کی طرح سو گئی. آنکھ کھلی ہے، خدا پھر پاؤں دوبارہ. میں رویا. بات مختصر کرتا ہوں، جتنی بار بھی میری آنکھ کھلی ہے اس روح کے، اس سفر کے، اس نیند میں نے دیکھا خدا پاؤں کی طرف بیٹھا، میرے پاؤں دوبارہ ہے، اور بڑی محبت سے بیٹا سو جا، تجھے کیا ہے، سوتا نہیں، سو جا، آرام کر. دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں دوبارہ ہے. اب اس کی شان میں فرق نہیں پڑ رہا مجھے پیار کرتے ہوئے، ہمارے ون گارڈ فیملی ممبران کو گلے لگاتے ہوئے. تو ہمیں ہمارے اندر آنا ہے. اور یہ پیار وہ ساری انسانیت کو، سبھی مخلوقات کو، ہر روح کو، جو اس نے پیدا بھی کرنا ہے اس کو بھی دینا چاہتا ہے. تو آپ اس خدا کی بادشاہت کے دور کا حصہ بنے. بھاڑ میں جائے اسلام، بھاڑ میں جائے تصوف، بھاڑ میں جائے سارے پرانے گندے پانی جو خدا کی بادشاہت کو جنہوں نے نہیں آنے دیا. اور زاہد خان صاحب اگر ان 5% راز الہی کو یا قرآن کی تعلیمات کو، 5% جو خدا کے یا عیسائیت سے یا تھوڑے وہاں پہ جو معرفت الہی کے موتی ہیں، اگر ان کو یوز کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کی مجبوری ہے. خان صاحب کا یہ احسان سمجھیں آپ اور میں بھی، کہ وہ اسلام سے کوئی 2-4 چیزیں بتا دیتے ہیں، ورنہ ان کو قطعی ضرورت نہیں ہے. جو شخص خدا سے لاکھوں بار مل چکا ہو، اسے کیا ضرورت ہے اسلام کی؟ ہاں دکھانا پڑتا ہے کبھی آنے کے طور پہ، اور بات ہے. یا حوصلہ افزائی کے لیے کبھی صوفیہ کی بات بتا دی، کبھی اس کی بات. یہ اس مسیح کا احسان ہے انسانیت کا. ذمہ داری تو خدا کی طرف سے ہے نا، لیکن انسانیت اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے تو اس پہ ایسا مسیح آ جائے تو خدا کا احسان ہے، اس مسیح کا بھی احسان ہے. جیسے نبی محمد کو وہ کہتے تھے نا، قبیلے والے اسلام لائے تھے، بھی جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ تو پڑھائی کی نہیں پڑھائی نواز انہوں نے اس کے ساتھ تو سبھی ایک صف میں کھڑا کر دیتے تھے، قبیلے والوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بھی، اور راستے کے جو لوگ تھے ان کو بھی ایک لائن میں کھڑا کر دیتے تھے. اور پھر نبی محمد ان کو کہتے تھے، قرآن کی آیت بھی ہے، مجھے یاد نہیں پوری طرح، کہ ان سے کہو کہ نبی محمد تمہیں خدا کے قریب لایا ہے، یہ اس کا تم پر احسان ہے کہ نبی تمہیں خدا کی باتیں بتاتا ہے. یعنی بات کرنے کا مطلب ہے کہ اپنا رنگ چھوڑنا پڑتا ہے. جتنی جلدی چھوٹ جائے رنگ وہ اچھا ہے. آپ اپنے ضمیر کو ذرا ٹٹولیں. مجھے بہت زیادہ سمجھ آتی ہے چیزوں کی اس حوالے سے. آپ آ جا کے رنگ ڈھونڈنے لگتے ہیں اسلام کا،
جان چھڑائیں اپنی اس سے، اسلام سے جان چھڑائیں اس سے. لوگوں کو نہ بتائیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو ڈنڈورا پیٹیں، جان چھڑائیں اسلام سے، جان چھڑائیں تصوف سے. یہاں خدا نئی بادشاہت کھول رہا ہے، ہم ان کے جناب لے کے بیٹھے ہیں اس بنیاد کو. نہیں چاہیے ہمیں وہ بنیاد جو انسانیت کو پھر راستے میں رکھے. تو یہ چیز. جی اشفاق بھائی، بالکل یہ بات صریحاً غلط ہے. ہم بالکل غلطی پہ نہیں ہیں کہ ہم انبیاء کو ان کی بتائی ہوئی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ہم غلط کیسے ہو گئے؟ ہم یہ بالکل غلطی نہیں کر رہے، ہم خدا کے حکم سے کر رہے ہیں. خدا نے کہا ایز اٹ از بتا، جو جو روح کی دنیا میں جس جس نبی سے جو تو سن رہا ہے ایز اٹ از بتا. تو ہم غلطی کر رہے ہیں. سوچ لیں آپ نے یہ بات کیسے سوچ لی ہے. اور ان کی تعلیمات کو جھٹلانا کیا، ہم ان کو سامنے سے انکار کر رہے ہیں، بالکل انکار کر رہے ہیں، کیونکہ تعلیمات جھوٹی ہیں. جیسے نبی محمد نے کہا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو جھوٹ ہے، جس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے. یعنی خدا اس دنیا کو انبیاء سے بھرنا چاہتا ہے، اور آپ کا نبی محمد کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. کتنا بڑا جرم ہے یہ خدا کے خلاف. اور آپ کہتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا نبی محمد عربی خود توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے. تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم جھٹلا رہے ہیں، یعنی مان لیں اس بات کو کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یا عیسیٰ کہہ گیا کہ میرے بعد اگر کوئی روشنی دائیں سے آئے بائیں سے آئے تو اس کو لے لینا، اس کا انکار کر دینا اور میرا انتظار کرنا، میں واپس آؤں گا اور میں تو نجات. میرے بعد جھوٹے نبی بھی آئیں گے. تو وہ تو نبی محمد کو بھی جھوٹا کہا گیا، یعنی کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے عیسیٰ کے بعد. تو کسی نبی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ نے واپس آنا ہے، وہ وعدہ کر کے گیا ہے، آسمان پہ گیا ہے، آسمان سے آئے گا. جب کہ یہ جھوٹ ہے، جھٹلائے نا تو کیا کریں. وہ بتا رہا ہے کہ میں سولی سے مجھے جوزف ارمیتھیا نے توڑایا تھا، پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، ملٹری کے ساتھ پھر لین دین تھا، اس کا ثابت ہے عیسیٰ کا. اس نے مجھے بچوایا 6 مہینے، پتہ نہیں کتنے میں وہاں پڑا رہا، علاج چلا میرا، ہاتھوں میں میرے سوراخ تھے، پیروں میں سوراخ تھے. جب وہ ہیل ہوئے میں واپس آیا، لوگوں کو بتایا، ان میرے ہاتھوں میں سوراخوں میں انگلیاں ڈال کے چیک کیا، روح تو نہیں ہے. تو بھائی میں زندہ تھا. پھر میں کشمیر کی طرف جا کے رہا. قرآن کہتا ہے جی کہ وہ آسمان پر اٹھا لی. جو تو جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. سید کہتی ہے جی اسلام کی طرف آسمان کی طرف اٹھا لیے خدا نے انہوں. تو جھوٹ نہیں تو کیا، ہم جھٹلاتے ہیں، بالکل جھٹلاتے ہیں. تو بھائی جو جھوٹ ہے اس کو جھٹلائیں نہ تو کیا کریں. وہ یہ سارے ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ سارے ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، تو ہم ان ساروں کے جھوٹوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں خدا کے حکم پہ، تو ہم کیوں نہ کریں. ہمارا اس میں کیا بینیفٹ ہے. اگر کوئی شخص خدا کی نئی تعلیمات پڑھنے سے، دل و جان سے ایمان لانے سے، جیسے خدا چاہے، اس کو خدا مل رہا ہے، خدا کی دنیا آ رہی ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ان جھوٹوں کے پردے چاک کرو تاکہ آنے والی انسانیت ٹھوکر نہ کھائے. تو ہم کریں گے. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں. ہم یہ چیزیں جھٹلائیں گے جو جھوٹ بولے گئے ہیں. ہمارا یہ کام ہے. آپ کو بھی جھٹلانا پڑے گا جھوٹوں کو. اگر آپ مانتے ہیں بولے گئے جھوٹ، اگر تسلیم کرتے ہیں کہ نبی محمد کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تو پھر آپ جھوٹوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی مسیح نہیں ہے، بس عیسیٰ ہی آئے گا، وہ خدا کی دنیا لائے گا، اور وہ سارے جو جھوٹ لکھے ہیں بائبل میں وہ آپ مانتے ہیں، پھر آپ جھوٹے ہیں. میں یعنی کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. غلط نہ لیجیے گا، کیونکہ یہ اور لوگ بھی سنیں گے آڈیوز کو نا، میں شیئر کروں گا آپ کے نہیں اپنے. تو بھائی جی غور سے سن لیں. یہ جھوٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں نا ہم جھٹلا رہے ہیں، جی آپ کے بابے بزرگ پیر فقیر بابے جان آپ کے حضرت نبی محمد عربی سمیت یہ خود اپنی آپ بیتیاں بتا رہے ہیں، تو ہم وہ بیان کر رہے ہیں. تو آپ ہم پہ یہ بلیم مت کریں جی کہ جو تعلیمات آپ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں آپ ان کو اپنے مشن میں استعمال کر لیتے ہیں، باقی جو ان کی ہیں وہ ان کو آپ ایسے کر لیتے ہیں. ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. ہم بالکل وہ کر رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بھی سامنے رکھو، اور جو میں نے 4-5% جو سچائی تھی ان کو پتہ تھی جو انہوں نے لکھی وہ بھی رکھو. تو ہم دونوں چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں. بھائی ہمیں رکھنا پڑے گا، سچ بھی سامنے رکھنا پڑے گا، ان کے جھوٹ بھی سامنے رکھنے پڑیں گے. اور دیکھیں آپ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ زاہد خان صاحب ان بنیادوں کو جو ہماری تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں بنیاد بنا کر. ملتی جلتی ہماری تعلیمات ملتی جلتی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ زاہد خان صاحب نے گھر بیٹھ کے کوئی تعلیمات بنائی ہیں؟
اور باقی وزموں سے ان تعلیمات کو دیکھ لا جو ملتی جلتی ہے اور اس پہ بات کر لی، باقی سب کا ان کو جو اس نے بھی جھوٹ بولا، اس نے بھی جھوٹ بولا. یہ تو آپ زاہد خان صاحب پہ بلیم کر رہے ہیں. اپنے آڈیو کو دوبارہ سنیے گا کہ آپ میں ایک تعصب کا رنگ دکھائی دے رہا ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول جاتے ہیں جو ایک مسلمان اندر سے دل ملاتا ہے زاہد خان صاحب کی تعلیمات سن کے. یہ آپ کی روح کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت گر سکتے ہیں واپس اسلام کے اس اندھیر نگری میں، جہاں پر سوائے آپ کے نبی آپ کے لیے کچھ نہیں لے کے کھڑے. آپ کے لیے وہاں پہ کچھ نہیں پڑا. دوزخیں پڑی ہیں وہاں پہ جہاں پہ سارے مسلمان جا کے گر رہے ہیں، مذہبی لوگ ان کی اپنی بنائی ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن پلیز آپ یہ زاہد خان صاحب پہ یہ بلیم نہ لگائیں کہ ہم ان کی تعلیمات اس کی ایسا زاہد خان صاحب نہیں کر رہے. یہ آپ خود سے ایسا سوچ رہے ہیں. اب ہم نے مؤثر انداز نہیں دیکھنا، ہم نے وہ انداز دیکھنا ہے جو خدا کہہ رہا ہے. وہ کیا انداز ہے؟ خدا نے کہا ہے کہ یہ جو سچائیاں میں بتا رہا ہوں ایز اٹ از، کوئی مرچ مسالے لگا کے یا نہ لگا کے نہیں، سیدھی باتیں بتا. زاہد خان صاحب بتا رہے ہیں کھول ان انبیاء کا کچا چٹھا. انہوں نے جو جھوٹ بولے ہیں، جو جھوٹ گڑے ہیں میرے نام پہ، بتا سب کو. ہم بتا رہے ہیں یہ ہے مؤثر. اب لوگوں کو خوش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ان کی اسلام کی بنیادوں سے ان کا دل خوش کر دیں، ان کی تعریف کریں. یہ بھی اچھا یہ بات آئینہ دکھانا ٹھیک ہے، ہم کر بھی دیتے ہیں حوصلہ افزائی کے طور پر، لیکن یہ ہمارا کام نہیں. یہ احسان ہے مسیح الزماں کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. خدا کا حکم سنا آپ نے کہ سیدھی میرے راضی رہے بتا، اٹھا پھینک ان مذہبوں کو، اٹھا کے جہاں سے آئیں گے دفنا دیں ان کو، صرف میری بات کر، میرے راز لائق ہو. تو ان سال 2 سال 10 سال 50 سال 100 سال کے لوگوں کا ہمیں کیا پرواہ؟ کیا پرواہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں. سے مراد کہ یہ شیطانی لوگ جو خدا کی دنیا نہیں آنے دے رہے ہیں، مسیح کی تعلیمات کو چیلنج کرتے ہیں، جو اسے جھوٹا کہتے ہیں یا قتل کرتے ہیں انبیاء کا، ہمیں ان کی کیا پرواہ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تعلیمات اگر تو نے پھیلا دی نا ایز اٹ از، جیسے میں کہہ رہا ہوں، اور ان انبیاء کا، ان صوفیاء کا، ہر چیز جو روح کی دنیا سے تجھے بتایا جا رہا ہے، کچا چٹا کھول دے سب کا. بے فکر ہو جا، تو بتا جا. تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری دنیا 100 سال کے اندر اندر ہی آ جائے گی. اب سامنے سے خدا وعدہ کر رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو وہ کرنے کی؟ مؤثر انداز، یہی مؤثر انداز ہے یہ یہاں پہ بھی. اور آپ یعنی کہ آپ اور میں، ہم پاکستان سے ہیں، تو کیا ہم یورپین سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں؟ جن لوگوں نے 1 PhD نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے انہوں نے ماسٹر ڈگریاں کی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ جرمن پارلیمنٹ کے لوگ بھی. آپ کو تو ان سیلیبریٹیز کا نام بھی نہیں پتہ جو زاہد خان صاحب سے پرسنلی آ کے بیعت کر کے ان سے تعلیمات سیکھ رہے ہیں، انہوں نے خدا بھی مل چکا ہے. وہ کہتے ہیں باڑ میں جائے ایسی عیسائیت، باڑ میں جائے ایسا اسلام، باڑ میں جائے ایسی فلانی فلانی. سارے وہ لوگ اس کو گند سمجھ کے جان چھڑا چکے ہیں کہ جی ہم تو اس گند کو چھوڑ کے پہلے ہی ایتھیسٹ ہونے والے تھے یا کہیں ہو بھی گئے تھے. تو آپ کی مہربانی آپ آئے اور آپ نے ہمیں یہ پنڈے ہمارے سر سے اتار کے ہمیں سیدھا خدا سے ملا دیا. ہم تو اب وہ کریں جو خدا روز ملتا ہے، آئے دن وہ بتاتا ہے کہ یہ کر، ہم وہ کرتے ہیں. یہ ہو گیا زندہ تعلق. تو اس لیے خدا کے ساتھ زندہ تعلق میں آنے کی، نئی دنیا کے آنے کے دور کا ہم سمجھنے کے راہی ہیں. ہمیں آج کی 70-80 سال 100 سال کے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے سے خدا نے کہہ دیا کہ میری دنیا آ گئی. اور ایک اور بات بھی کہی خدا نے، یہ ساری باتیں آپ بھول جائیے گا، یہ مت بھولیے گا کہ اس میں اپنا ہی مزہ ہے. خدا نے کہا کہ ان مذہبوں کا اس دنیا میں نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یعنی انسان پہ ایک ایسا دور آنے والا ہے اسی دنیا میں کہ مذاہب کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، نہ ان کے انبیاؤں کا کوئی نام لے گا. کیوں؟ خدا کی بادشاہت کا دور ہوگا، اور کوئی شخص ایسی بات ہی نہیں کرے گا کہ جس سے خدا کا دل ٹوٹا ہوا ہو، یا جس بات سے خدا کے دل پہ ٹھیس لگی ہو. ان ماضی کی باتوں کو بھی نہیں دہرائیں گے کہ ہم نے وہ باتیں نہیں کرنی جو بھی ان باتوں کو کر کے جو ہم نے وقت ضائع کرنا ہے. وہی ہم خدا کی معرفت میں اور فوکس ماریں، خدا کی بادشاہت کو اور سیکھ، اپنی روح کو اور ذرا چارج کریں،
ہم وہ کام کریں جس کے لیے اب ہم خدا کی بادشاہت میں آئے ہیں. تو یہ تو دنیا ہی اور خدا نے کر دی ہے. واہ، ہم تو وہ کریں نا جو خدا جو کر گیا وہ کر گیا. ان کا خدا کہہ رہا ہے ان کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، ذکر تک نہیں کرے گا. لو جی، ہم کہہ رہے ہیں جی اسلام کا رنگ لے لیں، آپ ایسا کرتے ہیں آپ ویسا کرتے ہیں. تو اشفاق بھائی آپ اپنی فکر کریں ذرا. آپ کو پتہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دل میں کڑتا بھی ہوں. کلاس میں استاد جس شاگرد سے زیادہ انس رکھتا ہے نا، جس سے زیادہ امیدیں رکھتا ہے، اس کو زیادہ پٹائی بھی ہوتی ہے. آپ سے میری جو پٹائی کا مراد یہ ہے کہ آپ سے میں اگر کبھی کڑتا ہوں یا کڑوں گا، کڑتا نہیں ہوں، شدت بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں، اپنی بات میں آپ کو اگر میں زیادہ سنجیدگی میں کہیں لے کے آؤں، زیادہ سنجیدگی سے آپ سے بات میں کروں، اس کا مطلب ہے میری آپ سے محبت بڑی گہری ہے. تو سنجیدگی سے میری باتوں کو لیں، اسلام سے جان چھڑائیں اور یہ مشورے دینے بھی بند کریں. آپ خدا سے زیادہ سیانے ہیں یا مسیح زمان سے زیادہ سیانے نہیں. اس کو 70 سال ہو گئے اپنا مشین نہیں چلانا ہے، اب آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں گا جی نہیں اسلام کا یہ کر لیں، ایسا کر لیں، ایسا نہیں. تو یہ جو مشورے بھی ہیں نا اس طرح کے، یہ بھی اٹھا کے ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، بلکہ ہم اپنے اندر اور جگہ بنائیں بھی. خدا کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ تجھے سمجھ نہیں بھی آتی پھر بھی مسیح زمان کی محفل میں آ کے بیٹھ. لو جی، خدا نے مسئلہ حل کر دیا. جھلوں والی بات نہیں ہے، اس کو سوچیے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ اس شخص سے میں خوش ہوں، اس نے میرے کام کو ویسے کر دیے جیسے میں نے چاہا تھا. اب جب تم اس کے محفل میں آ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں بھی سمجھ آئے گی، پھر بھی میں تمہاری روح میں نور کے یعنی کہ انوار کیسے پیدا ہوں گے. خدا کے نور کے اتنے انٹنسیو چنگاریاں آپ کی روح میں آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ صرف ساتھ بیٹھنے سے. ہاں جی، کیونکہ یہاں محبت کا ریلم کھلا ہوا ہے. یہاں خدا کا وہ صرف زاہد خان صاحب بیٹھے ہیں، 10 12 20 لوگ بیٹھے ہیں نہیں، وہاں اربوں کی تعداد میں ارباں بیٹھی ہیں. نور کے طوفان وہاں پر ہو رہے ہیں. سورج بھی کیا اتنے بڑی بڑی ہستیاں آئی بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کو تو دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ کی روح کے ساتھ چل کیا رہا. اتنی برکتیں آپ کی روح کو وہاں پر بیٹھے مل رہی ہوتی ہیں، اور خدا کے بیٹھا ہوتا ہے سیمینار میں. ہاں جی، تو اپنے مشورے، میں یہ نہیں کہوں گا اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، میں کہوں گا ان مشوروں کو اٹھا کے تو کہیں دفنا دیں اور مشورے لینے شروع کریں زاہد خان صاحب سے اپنی روح کے لیے کہ حضور اب کیا کرنا چاہیے، حضور اب کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں، اس چیز کو غور سے پلے باندھ لیں کہ ہم نے خدا کی سننی ہے، خدا کے مسیح کی سننی ہے. اس سے صلاح لینی ہے، اسے صلاح دینی نہیں ہے کہ خدا کی بادشاہت کیسے لاؤ. اور یہ بھی دیکھیں، بڑا میں نے اگلا حصہ سنا میں آڈیو کا، دیکھیں نا زاہد خان صاحب نے آیات غلط پڑھتے ہیں جی. ان کو اب 80 سال کی عمر ہے. ایک وقت تھا حافظ قرآن بھی رہے ہوں گے. اس عمر میں وہ جرمنی میں 50 سال ہو گیا، تو کس کو یاد رہتا ہے؟ ہمیں یاد رکھنا بھی کیوں ہے؟ عربی زبان کے زاہد خان صاحب کی اپنی زبان ہے، یہاں تو اردو بھول جاتی ہے بولنے. مجھے بھی کئی جگہ پہ دقت ہوتی ہے، زبان بھول جانا، زبان نہ آنا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سامنے والا جو عجیب بات کر دیا آپ نے، یہ سامنے والا یعنی کہ غلط ہے، غلط ترجمہ کر رہا ہے. قرآن کی اس معرفت کی جو 2-4% آپ کو مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ اگر بتا رہے ہیں تو آپ کو تو سمجھ نہیں آئی نا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو سورۃ والسماء والطارق کی آج تک سمجھ نہیں آئی، آپ کو سورۃ مزمل کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو وضو کا ہی نہیں پتا آج تک کہ وضو کا مطلب کیا ہے، وضو کیا ہوتا ہے. نماز کا، عبادات کا اصل مفہوم ہی نہیں آج تک سمجھ آیا. آپ کو نہیں کہہ رہا میں، یعنی کہ آپ سے مراد مذہبی لوگوں کو، غلط نہ سمجھیے گا. تو جو چیزیں آپ کو ہی نہیں سمجھ آئیں اور اپنے 72 سے 172 کے 1000 فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی مذہب کی بات کر رہا ہوں، تو اگر ایک بندہ سامنے سے آپ کو بتا رہا ہے اصل مطلب، تو کیا آپ اس کی کلائی پکڑ لیں گے؟ ہاں تجھے ترجمہ نہیں کرنا آتا. اور بھائی جو ترجمے والے ہو، تم نے ترجمہ کر کے کیا اکھاڑ لیا؟ ترجمہ کر کے بھی تم نے کیا لینگویج سمجھ لی، ڈاکٹرن کر لی اسلام میں، عیسائیت میں، سارے مذہب کے ڈاکٹر بن گئے. تم کیا کر لیا تم نے؟ اندر سے آج بھی تم اپنے اس سے نفس کو لے کے بیٹھے ہو. آج بھی سبھی لوگ مذہبی لوگ اندر سے شیطان ہو. آج تک تمہیں خدا سے تمہارا خدا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. تو اگر زاہد خان صاحب آپ کو صحیح اصل معرفت بتاتے ہیں
کسی بھی قرآن کی یا کسی بھی الہامی کتاب کے یا کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی اصل معرفت کا موتی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ان کا آپ پر احسان ہے. مجھے یہ آپ کی بات پسند نہیں ہے, آپ کا یہ انداز مولوی والا لگا ہے مجھے. آج تضادات ڈھونڈنا ہے. توبہ کریں. آپ نے شروع میں 2-3 دفعہ توبہ کی تھی, پھر اس کے بعد آپ کا وہی رویہ ہو گیا. توبہ کریں اس رویے سے, معافی مانگیں خدا سے. اے خدا, میں نے تیری وجہ سے مسیح زماں پہ ایمان لایا ہوں, تجھ سے ملنے کے لیے تعلیمات سیکھ رہا ہوں. میرے اپنے دماغ کی دخل اندازیاں اے خدا بند فرما. اسے مدد مانگیں, معافی مانگیں خدا سے, اور روئیں. آج رات سجدے میں روئیں, توبہ کریں اس چیز سے. میں وقت کا نبی ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ سے, خدا سے معافی مانگیں اپنے اس سوچ کے انداز سے, کیونکہ سوچ ہی ایسی چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب تک انسان کوئی فیل نہ کر لے تب تک فرشتے حساب نہیں لکھتے, تمثیلی بات ہے. لیکن روح کی دنیا میں آپ نے سوچا بھی غلط تو آپ گئے نیچے. اندازہ کریں وہ کیسی جنتیں ہوں گی, کیسے جہان ہیں. آپ فردوس میں اگر پہنچتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے, جب تک فردوس میں ہیں, آپ کو سوچ بھی خالص رکھنی پڑے گی. خالص فکر اللہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے خدا, ہمیں رکھنا چاہتا ہے. ہم آپ کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. توبہ کریں. جو وسوسے آ رہے ہیں نا آپ کے لیے زاہد خان صاحب کے بارے میں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ وہ میری یا زاہد خان صاحب کی اصلاح کرنا بھی چھوڑیں. آپ سب کچھ چھوڑ کے خدا کے حضور رو کے معافی مانگ کے آج اس سے دعا کریں, ہیں خدا. میں نے 2-3 میسج کیے تھے عام سے سادہ سے, اتنا وہ نہیں تھا, لیکن سامنے سے اس نبی عطر نے تو مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو مجھے تو رونے کو دل کر رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے دل پہ چھریاں چل گئی ہیں. تو اے خدا, بس تو نا بس میری اس تڑپ کو میرے فائدے میں کر دے. میرے اس جھنجھڑے پن کو نا ایسا کر دے کہ میری روح جو ہے وہ ایسا کچھ مشاہدہ کر لے تیرے ساتھ کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, ایسے ٹوٹ کے خدا سے. بڑھ میں جائے نوکری, بڑھ میں جائے یہ فیملیاں, بیویاں, بچے, ذمہ داریاں, یہ سبھی نے کر کے دیکھ لیا, کیا ہو گیا. یہ بیچارے سارے دوستوں میں دھکے کھاتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کے یہ دشمن بن جائیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ تو نے ہمیں پالنے کے لیے, پوسنے کے لیے نوکریاں کی, یہ کیا, وہ کیا. تو نے ہمیں معرفتیں لائے کیوں نہیں دی بھائی؟ تو ہمارا باپ تھا بھائی, ہم بھوک میں کٹ لیتے, ٹھیک تھا, غربت چلو ٹھیک تھی, نہ سمجھتے اس وقت تو, لیکن تو خدا کا کام کر جاتا, ہمیں خدا والا کر جاتا, تو ہم دوستوں میں تو نہ دھکے کھاتے. تو یہی اولادیں, یہی دوست, یہی چیزیں ہیں. آپ وہاں پہ آپ کے مگرمچھ 70 گز کی چین آپ کے پاؤں میں, یہی تو چیزیں جو آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی. تو اگر زاہد خان صاحب آپ کو معرفت بتا رہے ہیں ان کے پیچھے کیا آتی, تو آپ یہی کہیں کہ زاہد خان صاحب کو ترجمہ نہیں آتا یا ان کو آیت نہیں پڑھنی آتی. یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی اگر ہم اپنے محسن کو ایسی بات کریں ان کو آیت بھی نہیں پڑھنی آتی. بھائی نہیں پڑھنی آتی تو اگنور کریں نا. وہ اس میں سے جو ثمر دے رہا ہے, جو پھل دے رہا ہے آپ کو, اس ٹوٹی پھوٹی آیت کی بھی وہ سننے میں جو آپ کو عجیب لگ رہی ہے, اس میں سے جو پھل آپ کو عطر نکال کے دے رہا ہے, وہ آپ کی روح کو کیا بینیفٹ دے رہا ہے, اس پہ نظر رکھیں. یہ سجن آدمی کی نشانی ہوتی ہے. سجن ایسے سوچتا ہے. آپ سجن بن کے سوچیں کہ سامنے سے خدا پکار رہا ہے, اس نے مسیح کو چنا ہے سر آنکھوں پہ. مسیح بڈھا ہے, شاہ رخ خان جیسا نہیں لگتا, مسیح ایسا ہے, مسیح ویسا, تو سو واٹ, آپ اپنا لے آئیں کوئی. اب میں آپ کی نہیں بات کر رہا, میں مذہبوں کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا, میں میسیجز یہ سب کے لیے کر رہا ہوں, سب کو اپلوڈ ہوگا جی. تو اپنا مسیح لے آؤ بھائی, جو تمہارا زبردست قسم کا خطیب ہو, جو تمہارے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں ایسے موتی پرو کے تمہارے, اور تم بھی آ کے سے واہ واہ کرتے, تمہارے منہ سے رالیں ٹپکیں اور بے ہوش ہو جاؤ تم واہ واہ کر کے, پھر ٹھیک ہے. اور خدا کا ایک کام بھی نہ ہو, درود ہی پڑھتے رہو, نعرے مارتے رہو ساری زندگی, اور جو پتہ لگے مر کے جی روح میں کیا جی, وہ تو اندھیرے نکلے ہی نہیں, وہ تو پہلے سے بھی کروڑوں گنا زیادہ اندھیرے روح میں بھر لیے. تو وہاں پہ شیعوں کی طرح پیٹیں گے پھر آپ, کیونکہ وہاں پر مسیح کہاں ملے گا آپ کو. یہ تو چند ساتوں کی زندگی ہے نا, آزادی ہے. یہاں پہ اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہے, وہاں سے اسٹیئرنگ پھر فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. توبہ کریں آج رات, خدا سے معافی مانگیں, تل ملا کے کہ خدا سنبھال لے بھائی, میرے مالک تو ہی سنبھال لے. میں تو میرا اپنا آپ اپنے بس میں نہیں, پتہ نہیں میں کیا کیا سوچتا رہتا ہوں. باتیں مسیح زمان سے کی ہیں میں نے, سوچ میری ابھی بھی اسلام والی ہے, مولویوں والی ہے. برا نہ منائیے گا, یہ جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے. جو آپ سن رہے ہیں نا مجھ سے,
یہ بالکل یہی ہے آپ کے لیے اس وقت سمجھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی روح کی جو حالت ہے اس کو سدھاریں, ان چیزوں ان سوچوں سے بچیں. یہ سوچیں آپ کو آگے جا کے اور الجھا دیں گی, اتنا الجھا دیں گی کہ آپ کل کو توبہ کر کے واپس اسلام میں چلے جائیں گے. یہ ایسے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے ہو بھی چکے, ایک دو دفعہ, اب پھر ہونے والا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا سختی سے سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. معافی مانگیں خدا سے اور جھجوڑے اپنے آپ کو. اور یہ بالکل تضادات نہیں ہے جو آپ نے کہا جی کہ قرآن کے آیات پھر اپنی باتیں, کوئی یہ تضادات نہیں. آپ کے سمجھنے میں تضادات, ہم دونوں چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں. جو غلطیاں انبیاء سے ہوئیں وہ بھی, اور جو انہوں نے اچھے کام کیے وہ بھی. یہ تضادات ہو گئے, تضادات نہیں ہیں. اور جو لوگ مشن میں آتے ہیں پھر بعد میں چھوڑ جائیں اپنی عقل کی وجہ سے, عقل مندوں کا جو شیوا نہیں ہے تو بھاڑ میں جائیں ایسے عقل مند جی. ہم نے ایسے عقل مندوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کی عقل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے ان کی عقل کو, کیا کرنا ہے اس کا؟ خدا تو ایسے لوگوں سے اپنی بادشاہت لے کے آ رہا ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ نہ آپ کو اپنی تعلیمات کا پتہ ہے نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو, کہ جو تعلیمات تمثیلوں میں لکھی گئی ہیں تو نہ آپ کو نبی ملے نہ آپ کو بتائے اس کا مطلب کیا ہے. اب پھر بتا رہا ہوں آپ کو, ہماری مجبوری نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بتائی گئی تھی باتیں تاکہ آپ اس کے مسیح کے آنے تک اپنی تیاری کر لیں. کیونکہ بادشاہ تو آپ کے مذہب کے بس کی بات نہیں ہے. خدا کی بادشاہ تو مسیح لے کے آئے گا, لیکن اس کے آنے تک آپ اپنی کم از کم دماغی تیاری تو کر لیں, ذہنی طور پر تیار تو ہو جائیں. کیسے؟ جیسے وہ عیسیٰ آپ کو بول کے گیا, آپ کو قرآن بھی آپ کو دعائیاں دیتا گیا, لیکن وہ ان کو سمجھ نہیں آئی آپ کو ان باتوں کی, تمثیلوں کی. وہ جو 4-5% وہ جو ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی, تو پھر اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو کیا کہا گیا عیسیٰ کہ وہ ہر اس شخص کو مردہ کہہ کے گیا ہے جو شخص اس دنیا میں خدا کی معرفت نہیں رکھتا, خدا کی یعنی کہ روحانی طور پہ جو اندھا اس کو مردہ کہہ کے گیا ہے. اب آپ ایک مردہ شخص ہیں عیسیٰ کی نظر میں, ٹھیک ہے. مجبوری یہ ہے کہ آپ کو پسند آئے نہ آئے, ہم مشن کا جو خدا نے طریقہ کار دیا ہے وہ نہیں بدل سکتے. یہی جو بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. خدا کی منشا سے مراد کیا ہے؟ اس کی منشا سے مراد یہ ہے کہ جو وہ چاہے, جب چاہے, جیسا چاہے, وہ جو چاہے. آج مسیح زمان کو 80 سال ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے جی. آج خدا کی ذات اپنے سارے راز الہی لے کے کہے بھی زاہد اے میرے دل, یہ جتنی تعلیمات ہیں 120 کتابیں جتنی بھی تیری آ رہی ہیں, ان کو اٹھا کے نا ردی کی ٹوکری میں پھینک دے اور میں تجھے اب نئے راز الہی دوں گا. زاہد خان صاحب ایک سیکنڈ سے پہلے وہ سارا جو خدا نے مشن سے کام لیا نا, ساری تعلیمات, سارے راز الہی اٹھا کے ایک سیکنڈ سے پہلے پھینک دیں گے. ہیں خدا نے کہا نہیں منشا, چلو جی ٹھیک ہے. جو خدا نے کہا, جیسے کہا, جب کہا, وہی کرنا خدا کی منشا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں نا اس کی پتہ, ہمیں نہیں اس کی معرفت کا پتہ, اس کی وہ کتنا گہرا ہے. ہمیں یہ ماننا ہے کہ وہ جو جانتا ہے وہ سب سے بہتر ہے, وہ ایک ہے جو پرفیکٹ ہے. تو جو ہے ہی پرفیکٹ وہ جب بھی کہے گا, جو کہے گا وہ صحیح کہے گا. وہ جب بھی کہے گا صحیح کہے گا, کیونکہ وہ ایک ہی پرفیکٹ ہے. مان لیا نا جی. اب اسی نے کہا تھا کہ میں جب چاہوں جن آیات کو چاہوں بدل دوں, جب چاہوں جن حالات کو چاہوں بدل دوں, جن معاملات کو چاہوں بدل دوں. بدل رہا ہے. یہ معرفت الہی ہے, یہ خدا کی منشا. اس کو سمجھنا ہے کہ ہم ریڈی ہیں اس کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جو آپ کا مشورہ ہے نا کہ آپ انبیاء کی مخالفت کرنا چھوڑیں اور صرف اس بات پہ زور دیں کہ خدا سے ملاقات ہوتی ہے, خدا سے ملاقات ہوتی ہے, یہ خدا کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے. کہ خدا کہہ رہا ہے, اللہ کی ذات کہہ رہی ہے, اے زاہد لوگوں کو بتا کہ انبیاء کی کن غلطیوں کی وجہ سے, یا وہ سارے لوگ جنہوں نے میری بادشاہت پہ ڈاکے مارے ہیں. لو میں سیدھی بات ہی کر دیتا ہوں, ان سارے ڈاکوؤں کی, اچھا یہ بعد میں سارے آگے مشن میں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں, لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے سمیت میں بھی اگر خدا کا راز, کوئی خدا کے راز چھپا جاتا ہوں تو میں بھی ڈاکو ہوں. پھر ان سارے خدا کی بادشاہت کے ڈاکوؤں نے جس نے میری
بادشاہت پہ ڈاکہ ڈالا ہے نا انسانیت کے سامنے، ان سب کا کچا چٹا کھول، ایک چیز۔ دوسرا میرے راز الہی بتا۔ تیسرا میری دنیا کیسے آئے گی، میری آنے والی دنیا مستقبل میں کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ میرے سارے وعدے بتا۔ تین چیزیں آپ کو ہم بتا رہے ہیں تعلیمات میں، تین کام۔ آپ کہہ رہے ہیں جی صرف خدا سے ملنے کی چیزیں ٹھیک ہے، باقی دو کام چھوڑ دو، یا خدا کی مستقبل کی بادشاہت کی بات کریں ٹھیک ہے، خدا سے ملنے کی بات کریں یہ مشن بھی ٹھیک ہے، لیکن نبیوں کا کچا چٹا، ان کے ساتھ انہیں جھوٹا سچا کہنا بند کریں، تو آپ خدا سے زیادہ سیانے ہیں پھر، یعنی پھر انسان خدا سے زیادہ سیانا، اسے پتہ ہے انسان کو کہ خدا کی بادشاہت کیسے آنی، خدا کو نہیں پتہ۔ تو معذرت چاہتا ہوں جی، توبہ کریں، خدا جیسے چاہ رہا ہے نا اس کی بادشاہت آئے گی۔ ہمیں لوگوں کی فیور نہیں چاہیے، ان کی پسندیدگی نہیں چاہیے، ہمیں لوگ پسند کریں، مشن میں شامل ہوں، ہمیں سپورٹ کریں، نہیں چاہیے ہمیں بھائی جی، ہمیں نہیں چاہیے۔ خدا کی منشا ہاتھ پہ انگارہ ہوتی ہے، ڈبل بیڈ کمفرٹیبل روم نہیں ہوتا گیسٹ ہاؤس والا، ہاتھ پہ انگارہ ہوتی ہے۔ ہم تو ٹھان کے چلیں گھر سے بھی ہاتھ پہ انگارہ لے کے چلنا ہے، ہاتھ جلے گا تو جلنے دو نا بھائی۔ اب کہیں گے آپ اسلام کی مثال دے رہے ہیں، انبیاء کی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی بتانی پڑ رہی ہیں، لیکن ابراہیم کی محبت بھی تو ہم نہیں چھپا رہے۔ آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے دوڑا تھا کہ نہیں، خدا نے بچا لیا، یا فرعون نے کہا نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، ادھر آگ میں چھلانگ لگا دی تھی نہیں لگائی تھی، مثال دیتے مجھے یہ یاد آ گیا، یہ جھوٹ ہمیں بتانے پڑ رہے ہیں تاکہ آپ کا میرا انسانیت کا فائدہ ہو جائے۔ ہم نہ بتائیں گے تو پھر خدا کے ساتھ ہم بھی ڈاکو ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم جو تعلیمات انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کو پسند آئے نہ آئے، ایسے خدا کی دنیا آنی ہے تاکہ مستقبل میں آپ کو، مجھے، یا ون گاڈ فیملی کے لوگوں کو، یا وہ لوگ جو خدا کی دنیا لانے میں مسیح کے مددگار ہیں، مستقبل کے لوگ انہیں ڈاکو نہ کہیں، ہمیں ڈاکو نہ کہیں کہ ان کو باتیں پتہ تھیں، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں بتائیں، ان کو نبیوں کا کچا چٹا سب پتہ چل گیا تھا، خدا کا حکم بھی آ گیا تھا کہ بتاؤ، انہوں نے پھر نہیں بتائیں، اپنی مصلحت سے نہیں خدا کی باتیں بتاؤ، خدا کی مستقبل کی بادشاہت کی باتیں کرو اچھی اچھی میٹھی میٹھی، لیکن انبیاء کی یہ اتنے لاڈلے نہیں ہیں جی، نبی بھی، نہ آپ اور نہ میں، ٹھیک ہے جی، ہم اتنے لاڈے نہیں ہیں ہم۔ خدا کے وہ بیٹے بیٹیاں اصل لاڈ کے حقدار وہ ہیں جو ابھی آئیں گے، اس دنیا کو خدا کی معرفت الہی سے ویسے رنگ دیں گے جیسے خدا نے خواب دیکھا ہے۔ وہ اس خواب کو پورا کرنے کی بنیاد جس مسیح نے رکھی ہے، وہ خدا کی آنکھوں کا تارا کیوں نہ ہو۔ اگر اس کی باتیں ہمیں ٹیڑھی لگتی ہیں، اس کو آیتیں نہیں آتی، اس کو بات کو لمبا کر دیتا ہے، اس کی کامن سینس نہیں ہے، اس کا پلان نہیں ہے، تو ہمارا اپنا دماغ خراب ہے، یا ہم ضرورت سے زیادہ سیانے ہیں۔ تو سیانہ کہاں جو ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی مذہبی سیانے کہاں ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، اینڈ پہ مذہب کو چھوڑتے ہیں، تو چھوڑ جائیں، ہاں مذہب کہہ دیا میں نے، مشن کو بھائی چھوڑتے ہیں، تو کوئی لوگ چھوڑ بھی تو گئے ہیں نا، تو کیا ہوا، پھر وہ دھکے کھاتے ہیں پوری زندگی، پھر اینڈ پہ مرنے سے پہلے حضور مسیح زماں پلیز معاف کر دیں، خدا سے مل کے بھی پھر سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص خدا کو بھی مل کے مشن چھوڑ گیا، ہاں جی ایسے ہیں۔ مسیح زبان نے لمبی زندگی گزاری ہے، وہ آئے، خدا سے دیدار بھی کیا، خدا سے ملاقات بھی کی، تعلیمات بھی پڑھی، مشن میں چلے بھی، اس کے بعد پھر مشن چھوڑ بھی گئے۔ حیرانگی کی بات نہیں ہے، آپ کے انبیاء بھی سارے مشن چھوڑ گئے تھے، چند ایک ہوں گے جو چلے، تو یہ بتانا پڑ رہا ہے بھائی، مجبوری ہے، آپ کے انبیاء کا کچا چٹا ہم نہ کھولیں گے تو وہ ہمیں بھی یہ آپ کے انبیاء نبی محمد صاحب گربان سے پکڑ لے گے، بھائی تو وقت کا نبی تھا، تو مسیح کے ساتھ تھا، تجھے ہم نے بتایا تھا نا آ کے کہ ہماری جان پھنسی ہوئی ہے اور خدا کا حکم بھی ہے، تو بھائی تو نے کیوں نہیں بتایا، وہ میرا بھی دمال کریں گے آپ کا بھی۔ تو بھائی اپنی سکن بچانی ہے ہم نے، سب سے پہلے اپنی نیت تو کنارے لگانی ہے نا، آپ پہلے اپنی سوچیں کہ آپ اسلام کا سارا سب سے زیادہ جب غضبناک ہوگا نا آپ پہ، جس شخص کو غصہ آئے گا مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد، وہ نبی محمد عربی آپ پہ سخت ناراض ہوگا کہ اشفاق میاں تجھے کس نے کہا تو اس طرح کی اٹھ پٹاک سوچے سوچ، جب تو نے مسیح کے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ لیا پھر تو اپنے مشورے دے رہا ہے۔
اور میں خود اس مسیح کی بیعت کر چکا ہوں، تو مجھے نبی مانتا ہے، مجھ پہ 5 وقت کی نماز درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، وہ تیرا نبی چلو مان لیا، میں تیرا نبی محمد، تو مجھ پہ بڑا پیار کرتا ہے، جان نثار ہے، تو میں تیرا نبی ہو کے اس مسیح کی بیعت کر چکا ہوں، یہ میرا بھی مسیح ہے۔ اب وہ آپ کو اب یہ بات کرے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ سخت ناراض ہوگا آپ کا نبی محمد روح کی دنیا میں آپ سے، یا عیسائیوں کا عیسیٰ ان عیسائیوں سے جس نے مسیح کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنے پروپیگنڈے ان کو بتانا شروع کر دیا، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، جیسے مسیح نے زندگی میں پورا مشن چلا کے خدا کو خوش کر دیا، اس کو نہیں پتا کیسے کیا۔ اب ہم اسے بتائیں گے مسیح کو کہ مشن کیسے چلانا۔ 12,000 میں سے ایک چنا خدا نے، اس وقت میں 12,000 پوٹینشل لوگ موجود تھے جو خدا کی بادشاہت لانے کے لیے بہترین لوگ تھے، ان میں سے سب سے جو بیسٹ تھا وہ مسیح زمان تھا۔ ہمیں اس کی محدودیت دکھائے تو ہم توبہ کریں خدا سے گڑ گڑا کے کہ خدا یہ تھوڑا سا جو زہر آتا ہے نا ضمیر کے اندر، سوچوں کے اندر، یہ روح کو بہت زہر آلودہ کر دیتا ہے آگے جا کے۔ کچھ عرصے بعد یہ کڑواہٹ بدلتی اتنی سنگین نفرت میں بدل جاتی ہے، یہ پہلے آپ کے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا ہے، پھر آپ اسلام کی طرف لوٹ جائیں گے۔ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، تو بچیں اس سے، اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیں، اور ان ساری سوچوں سے جان چھڑائیں، چھوڑ دیں ان ساری سوچوں کو، اور صرف خالص فکر اللہ میں ہے۔ جب بیٹھے ہیں خدا کو سوچنے کے لیے تو صرف خدا کی سوچ میں بیٹھے نا، مشن ہم دیکھ لیں گے کیسے چلانا ہے۔ شاید کون سا بتا رہے ہیں نا لیڈرز جتنے بھی ہیں ان کو، یہ کرو وہ کر رہے ہیں، آپ وہ ٹینشن نہ لیں، آپ صرف اپنی روح کی فکر کریں بھی میں نے کیسے اپنی روح کے اندھیرے دور کرنے ہیں، میں نے کیسے فکر اللہ میں آنا ہے۔ آپ فکر اللہ میں آئیں، اپنا اندھا پن دور کریں، سامنے سے خدا آپ کو خود ہی بتا دے گا بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن یہ تعصب، یہ رنگ چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ اپنا خیال رکھیں، بہت دنوں سے بات بھی نہیں ہوئی آپ کی، کئی دفعہ ذہن میں یاد بھی آئی آپ کی کئی بار، پیار بھی ہے آپ سے، رابطہ بھی ہے، بس آپ خوش رہیں، یہ بھی دل میں دعائیں ہیں، اور خدا کبھی زندگی میں ہمیں ملا بھی دے گا، یہ بھی اس کی عنایت ہوگی، تو خوب کٹے گی۔ جب خدا ملائے گا تو پھر وہ جدائیاں پھر جدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ آخری زندگی کی سانس تک آپ مسیح زماں کے ساتھ وفا کر گئے، اس مشن میں خدا سے وہ محبت کر گئے جس کا وہ آپ سے فریاد کر رہا ہے۔ میں تو کہوں گا خدا فریاد کر رہا ہے، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو کچھ اور تھا، لیکن جو محبت ہم دے گئے آخری زندگی کی سانس تک، اپنی طرف سے بہترین محبت دے گئے، تو ہم ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ خدا نے یہ وعدہ کیا، میں تمہارے سارے زیدینی جتنے بھی ہیں نا، اے زائد، میں ان سب کو اکٹھا کر دوں گا۔ کون سی جدائی، کون سی دوری، جو میں ہی اکٹھا کر دوں گا سب کو، جو سب ایک ساتھ ہوں گے، اور ہمیشہ کی زندگی میں غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، جدائیاں کیا ہے، تکلیف کیا ہے، یہ میں ان جنتوں میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں جہاں ان کو میں رکھوں گا، وہ کوئی اور ہی محبت کا عالم ہوگا جہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، اور میرے ساتھ رہیں گے بھائی، کیونکہ پھر یہ میرے اپنے ہیں۔ تو جو اب خدا آ کے سیوا کر رہا ہے، تو تب کتنی وہ ہم سے محبتیں جتائے گا، کتنی ہمیں پیار بخشے گا، اور یہ کبھی کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان باتوں کو مجھے اپنی طرف سمجھنا ہے۔ آپ نے میری اگر کوئی بات تلخ بھی لگے تو یہ نہیں سمجھنا میں مخالف کھڑا ہو کے کسی مخالف سمت سے آپ کو وہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کی سائڈ پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں اور آپ ہم ساتھ ہیں۔ اس لیے آپ میری باتوں کو یہ سمجھیے کہ میں آپ کا درد محسوس کر کے اتنا وقت نکالا ہے۔ کام تو میں کسی اور کام سے بیٹھا تھا، یقین کریں میں کسی اور بہت ضروری کام سے بیٹھا ہوا ہوں، خدا کے اس کام میں سے یہ وقت نکال کے میں نے خدا کے مخلوق کو، یعنی آپ کو دے دیا، خدا کے ایک بچے کو، ایک بیٹے کو، اس کے ایک لال کو میں نے یہ وقت دیا ہے، تو خدا تو خوش ہے، لیکن اب اس لال پہ یعنی آپ پہ یہ فرض ہے کہ ان باتوں کو خدا کی محبت الہی کے رنگ میں میرے ضمیر کی آواز سمجھ کے کہ میرا ایک مخلص دوست ہے، جیسے میں خدا کا چاہنے والا ہوں، یہ بھی خدا کا طلبگار ہے، تو اس نے میری روح کی ترقی کے لیے، مجھے سنبھالنے کے لیے، میری ترقی کے بڑھنے کے لیے مجھے اس نے ساری یہ باتیں دی، اتنا وقت دیا ہے مجھے، تو اس قدر و قیمت کو دل میں اتار لیں کہ میں نے مسیح زمان کو جس کو خدا نے چن لیا ہے، میں نے اس کو چن لیا،
اور بھائی میرا دماغ نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، میری سوچیں اس سے نہیں ملتی نہ ملیں، میرا دل بھی اس سے نہیں ملتا تو نہ ملے، لیکن خدا نے اس کو چن لیا تو لو جی میں نے بات کر لی، میں نے سرنڈر کر لیا، میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو یہ کہے گا اور جیسے کہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے خدا ہے۔ یہ اپنی روح پہ یہ بات لکھ لے جی۔ خدا کی سلامتی، آپ کو خدا نے چاہا پھر ملاقات ہوگی۔ اطہر بھائی، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ کافی عرصے کے بعد آپ کی آڈیو سنی، آپ کی آواز میں اپنائیت بھی تھی، محبت بھی تھی، شفقت بھی تھی۔ میں کام پر تھا، آپ کا بیان سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میرا کسٹمر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میرا پرافٹ ہے جو مجھے اللہ کی باتیں بتا رہا، اس لیے رو رہا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں تھوڑا حوصلے کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ تھینک یو۔